الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فرمان خداوندی دا ترجمہ کامل توجہ، کامل یکجہتی اور پورے تیان دے نال سننا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ٹھہرا لے انہوں نے اپنے عالم اور اپنے درویش اربابا من دون اللہ، رب اللہ دے سوا بنا لیا انہوں نے اپنے مولویاں نو اور اپنے درویشاں نو رب اللہ دے مقابلے تے بنا لیا انہوں نے اپنے اماماں نو اور اپنے صوفیاں نو اربابا من دون اللہ، رب اللہ دے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح بن مریم علیہ السلام نو بھی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور نہیں سن او حکم دیتے گئے مگر ایک عبادت کرنو ایک کوئی خدا دی
لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، سبحانہ اما یشرکون، پاک ہے وہ اس چیز تھی جو شریک گردان دینے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی پر عظمت اور پر حکمت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تو ساڈی پنجابی زبان دے اندر تو ساڈے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 10واں سپارہ، سپارے دا رکوع 11واں، سورت دا نام سورہ توبہ، سورت دا رکوع 5واں۔ اللہ 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 والو، وقت دی قلت اور نزاکت دے پیش نظر میں کسی تمہید، تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ وقت قلیل ہے، موسم شدید ہے، اور اج دا میرا مضمون بڑا اعلیٰ بھی ہے تے بڑا طویل بھی ہے۔ رات دا کافی حصہ گزر چکا ہے، خطیب زمان حضرت علامہ احسان، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، انہاں دے پرجوش اور پر تحقیق فاضلانہ خطاب دے بعد کوئی تشنگی، کوئی کمی باقی نہیں رہی، لیکن میرے ذمے آج دے اس عظیم الشان تاریخی اجتماع دے اندر بھی لگایا گیا ہے کہ میں تواڈے سامنے مسلک اہل حدیث اور تقابل بیان کرا۔ گجراں اج دا مضمون اہم مضمون ہے، اور ٹیپ ریکارڈاں والے بڑی احتیاط دے نال اس نو ریکارڈ کرن۔ جنہ کو ٹیپ ریکارڈ نہیں وہ آپ ہی ٹیپ ریکارڈ بن جا، اپنے سینیاں نو، اپنے لگانو آج کیا کرو، اور آج جانو گلی سناؤ، چوکاں چلاؤ، دکانہ چلاؤ، مکانہ چلاؤ، توحید دا علم بلند ہو جائے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث رسالت دا پھریرا کائنات وچ لہرا جائے۔ رحمان دے سچے قرآن جو مقام ذی شان میں تلاوت کیتا ہے، اے دے وچ دو مسئلے بڑی وضاحت نہ بیان کیتے گئے نے۔ بولو کنے مسئلے؟ اب آج گلاں بڑیاں ہونیاں نے، اور
تساں نے وفا کیتی تے انشاءاللہ العزیز کمی تے نہیں رہ گئی، باقی پوسٹ مارٹم انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ تسی پہلے وعدہ کرو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں، اور پھر جب تک ہوئے گا ساتھ دیو گے۔ وقت بڑا گزر گیا لیکن سنو، اصل ٹائم جاگن دا ہونی شروع ہویا ہے۔ جاگو گے؟ اور 12 دے بعد ٹائم سون دا نہیں، ٹائم جاگن دا، اور انشاءاللہ العزیز جاگ کے رہو گے تو پھر زندہ رہو گے۔ اہل حدیثو، تانوں خواب آور گولیاں کھوائیاں گئیاں اور ہن جاگ پئے، جاگتے رہو گے تو زندہ رہو گے، اور انشاءاللہ تسی جاگتے رہو گے تو پھر دنیا دی کوئی طاقت تواڈے مسلک نو دبا سکتی، میرا مسلک دب بھی نہیں سکتا، اس واسطے کہ میرا مسلک عرشاں والے خدا دا قرآن ہے اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ وابیو نعرہ وجے ناری نہ وجے، اور نعرے دی آواز کم از کم دیوبند تک دے جائے۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ بات حقائق تے مبنی ہوئے گی، کتاب و سنت دے مطابق ہوئے گی، اپنے مسلک دی ہوئے گی، رب العالمین دے قرآن ہوئے گی، رحمت للعالمین دے فرمان دی ہوئے گی۔ جھگڑا نہیں ہوئے گا، لڑائی نہیں ہوئے گی، تبرہ بازی نہیں ہوئے گی، گالی گلوچ نہیں ہوئے گی، دشنام ترازی نہیں ہوئے گی، یزدانی غلیظ زبان استعمال نہیں کرے گا، کسے تے لان تان نہیں کرے گا، میاں کسے دی پگڑی میں نہیں اچھالاں گا، کسے نو رگیداں گا نہیں، کسے نو دباواں گا نہیں، میں سناواں گا، اپنا مسلک سناواں گا، پیش کراں گا، رحمان دا قرآن پیش کراں گا، اور پیش کراں گا تو پیغمبر زمان دا فرمان پیش کراں گا۔ ساڈا مقابلہ کون کرے؟ ساڈا مقابلہ میاں کون کرے؟ اس طرح اپنے گھر بیٹھ کے پتھر چلان دا کوئی مول نہیں، کوئی جرت نہیں، کوئی بہادری نہیں، اور میاں میرا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ مینوں کعبہ دے خدا دی قسم ہے کہ آیا تو کی وکھائیں گا، میں تینوں پوچھنا کہ تو پکی روٹی لے کے آ، میں ابن ماجہ لے کے آواں، اوے آ میاں آ، تو منیت المصلی لے کے آ، میں نسائی لے کے آواں، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آیا تو قدوری لے کے آ، میں ترمذی لے کے آواں، تو کنز الدقائق لے کے آ، میں ابو داؤد لے کے آواں، آیا تو شرح وقایہ لے کے آ، میں مسلم لے کے آواں، آ تو ہدایہ لے کے آ، میں بخاری لے کے آواں، آ تو فتاوی قاضی خان لے کے آ، میں رب دا قرآن لے کے آواں، اور میں تینوں دسنا، میں تینوں پوچھنا، تو کوفہ لے کے آ، میں مکہ لے کے آؤں، تو دیوبند لے کے آ، میں مدینہ لے کے آؤں، اور تو اپنا امام لے کے آ، میں امام الانبیاء لے کے آؤں، تو اپنا امام لے کے آ، میں آمنہ دا لال لے کے آؤں۔ میرا مقابلہ دنیا دی کوئی جماعت طاقت کر سکتی نہیں کر سکتی۔ جنہ کو اللہ دا قرآن ہوئے، صاحب قرآن دا فرمان ہوئے، انہوں نے گالیاں دین دی لوڑ نہیں،
انہوں دشنام ترازی دی ضرورت ہے اور شیرو گجیا کرو انہوں لوڑ دو مسئلے نے اس آیت کے اندر ایک ہے شرک دی تردید دوسری ہے تقلید دی تردید کنے مسئلے نے دونوں ہی بیان ہونے چاہیے نے ایک شرک دی تردید نمبر دو تقلید دی اور بات لکھی پڑھی اگر نہ ہوئے تو میں مجرم بات کتاب و سنت دے باہر ہوئے تو میں گناہگار اگر بات دلائل دین مطابق نہ ہوئے تو میں قابل گرفت میرے بھائی ذرا آیت دا ترجمہ سنتے قرآن پڑھا جائے گا جگاں دے پیر دا فرمان سنایا جائے گا تیرے دل نو ٹھاریا جائے گا کلیجے تر ٹھنڈیا کیتا جائے گا اور انشاءاللہ تیرے ظلمت کدے دی اندر اللہ دی توحید دا چراغ روشن کیتا جائے گا تیری ہندیر نگری دی اندر پیغمبر زمان دی رسالت دا میاں دیوا جلایا جائے گا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پھر تیری ہندیر نگری جھڑی ہے وہ جگمگا اٹھے گی اور تقدیر تقلید تے شرک دی لعنت تو وہ بیزار ہو کے پیغمبر دی غلامی اختیار کرے گی تے خدا دی عبادت اختیار کرے گی قرآن سنو قرآن پروانے ہو آواز آتی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا واحدا لا اله الا لا الہ الا ہو سبحانہ اما یشرکون مجمع دے سینے انو اج قرآن دے نور نال منور فرما بعض لوگ کریا راگنی علاق دینے ممبران تھے چھڑ کے پورے جوکر کر دینے او جی بادشاہ شرک تے تد بندہ ہے خدا قرآن زبان حبیب الرحمن آواز آندی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ اور ایمان نہ دسو یہ مولوی بت سن بولیا کرو اور یہ امام تے انہاں دے صوفی تے پیر بت سن اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جنہاں نے انہاں رب بنایا انہاں نے شرک کیتا اور شرک کرن دی وجہ تو مشرک ہو گئے پتہ لگا کہ بت دی پوجا صرف شرک نہیں چیز پاویں آسمانی ہوئے پاویں زمینی ہوئے پاویں فرشی ہوئے پاویں عرشی ہوئے پاویں سماوی ہوئے پاویں سریادی ہوئے پاویں سرادی ہوئے پاویں نوری ہوئے پاویں خاکی ہوئے پاویں آبی ہوئے پاویں ناری ہوئے پاویں فرشتے ہوں پاویں انسان ہوں پاویں جن ہوں پاویں شجر ہوں پاویں حجر ہوں پاویں زندہ ہوں پاویں مردہ ہوں پاویں نبی ہوں پاویں ولی ہوں پاویں فرشتے ہوں اور پاویں جناب اور شجر و حجر ہوں منو کعبہ دے خدا دی قسم جدی بھی اللہ دے مقابلے تے اللہ دے سوائے عبادت کی جائے گی وہ شرک ہوئے گا اور کرنے والا رب دے کاغذات میں مشرک ہوئے گا
تسا کہنا جناب اور کوئی دلیل قرآن سے ہے؟ میں دلیل دینا، اللہ دے قرآن تو دینا، سننا ذرا آواز آتی ہے سپارہ تیسرا، مولا فرماندے نے قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہو سبحان اللہ، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ، ارے وابیو درود دی انج ٹھل آئے جویں سمندر چ پانی دی ٹھل آندی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا محبوبہ انہاں نو کہہ دیو، یہودیاں نو عیسائیاں نو بلا کے کہہ دیو، کی کہہ دیواں؟ فرمایا انہاں نو کہہ دیو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اوے آ جاؤ اس گل وال آ جاؤ جڑی ساڈی تے تہاڈی سانجھی ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اگے ذرا سننا قرآن سننا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ انہاں نو کہہ دیو ساڈا بعض بعض نو رب نہ بنائے، ساڈا بعض بعض نو رب نہ بنائے۔ پتہ لگا کہ اگر یہودیاں دا بعض بعض نو رب بناندا ہے، اور یہودی پتھر دے سن، بولو اور بولیا تو کرو، عیسائی پتھر دے سن، نبی پتھر دے سن، او عزیر علیہ السلام پتھر دے سن، عیسیٰ علیہ السلام پتھر دے سن۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اجے بھی نہیں سمجھے؟ تانوں خدا سمجھائے اللہ دے قرآن دا ایک مقام اور نوٹ کرو، اور اج فیصلہ کر کے جانا، کسی نتیجے تے پہنچ کے جانا۔ آواز آتی ہے محشر دا دہاڑا ہے، اللہ جلال دی کرسی تے بیٹھے ہوئے نے، حشر دا دہاڑا ہے، ہائے ہائے کمبے تے روی بن گئی ہے، سوا نیزے دے قریب سورج ہے، اللہ غیظ و غضب وچ آئے ہوئے نے۔ آواز آتی ہے، آواز آتی ہے میرے فرشتوں، ہاں رب جی اللہ جی کی حکم ہے، اے میرے فرشتوں انج کرو، میرے مسیح بن مریم نو لے آؤ، اللہ دے سامنے جان گے، مسیح علیہ السلام پیش ہو جان گے۔ ہن رب پوچھدا ہے، اللہ پوچھدا پہ انداز رب دا اپنا ہے، فرماندا نے وَإِذْ قَالَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ قُلْتُهُ فَقَدْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اے میرے عیسیٰ جی، ہاں رب جی، انت قلت، اور دس میرے مسیح تو لوگاں نو آکھیا سی مینوں تے میری دوارے شروع ہو جان گے۔ اللہ فرمان کے میرے مسیح نو اٹھا کے عرش دے سائے تھلے لٹا دیو، ہو
قال سبحانک، آکھو کالا، سارے آکھو بھابیو کالا، کالا سبحان، میں وہ گل کیویں کہہ سکنا جدے کہن دا مینوں حق ہی نہیں۔ قرآن سنو قرآن، ان کنت فقد علمتا، کائنات یا ربا جے میں آکھیے تو کہیں کیوں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم فی نفسک، جو میرے جی وچ تو جاننا ہے، جو تو چھپایا کوئی آمنا دے اللہ دی عبادت کردا ہے وہ مشرک ہو جاندا ہے، اللہ دے بغیر کوئی آدمی کسے ولی دی قبر دی پوجا کردا ہے وہ بھی مشرک ہو جاندا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم اللہ تعالی، اللہ تیرے پیغمبر سبھی جتھے لیٹے ہیں رحمت دی برخا برسا، پھر بدل دین لگا، کیونکہ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی، بولو یہ آیت نازل ہوئی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول، یہ پہلے نصرانی سن، ہاتھ پڑا پیرا رب دیا حبیبا، ایک قرآن عجیب، اپنے اماماں نو تے اپنے صوفیاں نو رب بنا لیا۔ میں عیسائی رہا، اسا اپنے صوفیاں درویشاں نو رب بنایا نہیں سی، بتا کوئی رب نہیں سی بنایا۔ جگاں دے پیر ہن فرماندے نے، کتھے لکھیا ترمذی شریف وچ، جگاں دے پیر فرماندے نے اجی ہاں یا رسول اللہ، فرمایا او تواڈے مولوی تواڈے نہیں سو اے جناب مندے سن، ذالک عبادتہم ایاہم، مولوی دی حلال کیتی چیز نو حلال سمجھنا، کسے ایمان دی حرام کیتی چیز نو حرام من لینا۔ جگاں دے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او دی عبادت ہے، اے او دی، اور پتہ لگا جڑے لوگ چار تقلید کسے امام دی کردے نے، اے تقلید او دی عبادت ہے۔ اور میں بات کولو نہیں کہہ رہا، جگاں دے پیر نے کہا کہ انہاں دی حلال کیتی چیز نو حلال من لینا، انہاں دی حرام کیتی حرام من لینا۔ اللہ کچھ کہندا تے کہے، قرآن کچھ کہندا تے کہے، انہاں آکھنا نہیں نہیں بادشاہ جو ساڈے وڈے کہہ کے نے اساں تو دے تے عمل کرنا ہے، میرے گیا اے انہاں دی عبادت ہے اور اللہ دے قرآن نے ایدی تردید کیتی ہے۔ اللہ دے قرآن نے اس مقام تے دی مذمت کیتی ہے۔ تیرا یہ دعویٰ مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، اہل حدیث دا مسلک پاسے دا سونا، اے کسے دی بات نو حلت حرمت دا درجہ نہیں دیندے، حلت حرمت دا درجہ دیندے نے، وہ پھر اسے دی بات رو دیندے نے، رستے وہی بھیجدا ہے یا فرش تے جدے تے وہی نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائی حرام اللہ کردا ہے، حلال اللہ کردا ہے، زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے، رب دا قرآن کردا ہے، صاحب قرآن دے فرمان وچ آوندا ہے۔ اسی ہور کسے دی اس طرح بات مندے نہیں، اس طرح بات مننا جڑا ہے او تقلید اور تقلید ایک رنگ وچ او دی عبادت ہے، عبادت خدا دی ہے۔ اے حدیث اے کوئی بہتی خدا رسول دی مندے نے، اسی نہیں مندے۔ اور جی فقہ تے ہے ہی قرآن دا نچوڑ، کادا نچوڑ اے جی قرآن حدیث دا ہی ترے۔ اور گجرا والیو انشاءاللہ العزیز اج میں تواڈے سامنے واضح کراں گا کہ فقہ قرآن حدیث دا نچوڑ نہیں، موجودہ فقہ حنفیہ سراسر قرآن دے خلاف ہے، سراسر قرآن دے۔ اشتہار میں بھی اتنے آ کے پڑھیا ہے جدے تے حضرت علامہ نے روشنی پائی ہے، انشاءاللہ یہ کر پورا ہو جائے گا۔ اور پھر میں وضاحت ہور کر دیا
کہ علامہ وحید الزمان نے جدوں یہ باتاں لکھیاں اپنی کتاباں دے اندر ادوں وہ بھی حنفی سی. بولو کی سی؟ آیا تے تیرے منہ تے سگوں لتر پیندا لفڑ پیندا. اے کتاباں جڑیاں لکھیاں گئیاں حنفیت وچ لکھیاں گئیاں، اے جو باتاں لکھیاں گئیاں حنفی ہون دی حالت وچ لکھیاں گئیاں. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے علامہ وحید الزمان نو مسلک اہل حدیث نصیب فرما دیتا. یہ تو ادوں دیاں باتاں اپنے کر دیاں کرنا مشوب کسے ول کر رہا. میرے بھائی سن، اگر باتاں کعبہ دے خدا دی قسم علامہ وحید الزمان دیاں، میرے باپ دیاں، میرے دادے دیاں، میرے پردادے دیاں، نگردادے دیاں کتاب و سنت نہ ٹکرا جاندیاں نے، میرا مسلک ہے کہ جب میں امام ابو حنیفہ دی تقلید نہیں کرتا تو میں وحید الزمان دی تقلید بھی نہیں کرتا، اپنے دادے پردادے دی نہیں کرتا، کسے بزرگ دی نہیں کرتا. میں تے اطاعت کرنا تے مصطفیٰ دی کرنا، عبادت کرنا تے خدا دی کرنا. میرے مسلک دیاں تاراں کسے صوفی درویش نہ نہیں ملتیاں. اور میرا گریڈ اسٹیشن نہیں، میرا گریڈ اسٹیشن دیوبند وچ نہیں، میرا گریڈ اسٹیشن پاکستان چ نہیں، میرا گریڈ اسٹیشن افغانستان چ نہیں، میرا گریڈ اسٹیشن بغداد نہیں، میرا گریڈ اسٹیشن بریلی وچ نہیں، میرا گریڈ اسٹیشن اسمان دے اوتے وے یا مکہ تے مدینہ وچ. مینو ایک آندا تسی تے کل جمے ہو بلے ساڈیاں دائیے آبیاں دیے دائیے اسی کل نہیں جمے. بولو کل، گج کے بولو اسی کل نہیں آ لگی کرنا تے کہاں کرنا. حاجی صاحب یہو جی کملی گل ہے جی میں کوئی بندہ کہ جناب سورج تے اج تو 10,000 سال پہلے چڑھیا پر دھوپ اج نکلی ہے. کیوں جی اج نکلی ہے تو بولو تو صحیح. صدر صاحب دا سنگ بیٹھا فقیر اسی دا کرنے ہیں. اور دھوپ ادوں دی ہے جدوں دا سورج گج کے بولو دھوپ ادوں دی ہے جدوں دا پھر دھوپ ادوں دی ہے جدوں دا سورج ہے. کعبہ دے خدا دی قسم اہل حدیث ادوں دے جدوں دی حدیث ہے، حدیث ادوں دی ہے جدوں دا مصطفیٰ ہے. اسی اندرا گاندھی کو صدارتاں کرا کے اپنی تاریخ نہیں دستے کہ کدوں دے جمے پھوپھیے آس درد کر ساڈی تاریخ دس. میری تاریخ، میری قدامت، میرے مسلک دیاں تاراں، میرے مسلک دیاں کڑیاں آ دساں. اسی اج تو 100 سال پہلے پیدا نہیں ہوئے. مینو اس کتاب دے اتارن والے دی قسم جی حوالہ 10 سال تک غلط ثابت کرے تو یزدانی مجرم ہے. میری صدا ہے جڑی چور دی صدا ہے. اج تو 250 سال پہلے حجت اللہ لکھی گئی. شاہ ولی اللہ نے اودے چ اہل حدیث دا لفظ جڑا او ذکر فرمایا. اج تو 800 سال پہلے غنیۃ الطالبین لکھی گئی. پیر عبد القادر جیلانی نے اودے وچ اہل حدیث دا تذکرہ فرمایا. اج تو 900 سال پہلے امام رازی نے تفسیر کبیر لکھی، اودے پہلے سپارے وچ اہل حدیث دا تذکرہ فرمایا. اور اج تو 1200 سال پہلے، اج تو 1100 سال پہلے تاریخ فرشتہ لکھی گئی، اودے وچ اہل حدیث دا تذکرہ آیا. اور کعبہ دے خدا دی قسم اج تو 1200 سال پہلے امام شافعی نے کتاب لکھی، اودے وچ فرمایا یلقان الرجال وال
حدیث ہے، مینوں بندے بڑے ملے نے، اہل حدیث ہی ملے نے۔ نا نا نا، آ میں تینوں اگے پچھاواں کہ اج تو 1400 سال پہلے ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ انتم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، او نوجوانو تسی ساڈے خلف ہو، ساڈے بعد تسی اہل حدیث ہو۔ پتہ لگا کس کائنات دے اندر اہل حدیث اج دے نہیں بلکہ اس امت دے اندر سب تو پہلا اہل حدیث ہے ابو بکر صدیق ہے۔ اور بولو ابو بکر، وابیو گج کے بولو ابو بکر، ابو بکر دیوبندی سی، بولو اور دیوبندی سی، اور یار اونچی بولو، ادھر دا محلہ بولے ابو بکر دیوبندی سی، صدیق اکبر دیوبندی سی، فاروق اعظم دیوبندی سی، اور میرا پیارا عثمان دیوبندی سی، حیدر کرار دیوبندی سی، طلحہ زبیر دیوبندی سا، سات سعید دیوبندی سا، حسین تے حسن دے مقلد سا۔ میں پوچھنا وا میرے بلال تے خبیب اے مقلد سا؟ کوئی نہ چو دیوبندی نہیں سی، کوئی مقلد نہیں سی، اطاعت کردے سن تے مصطفیٰ دی کردے سن، عبادت کردے سن تے خدا دی کردے سن۔ انہاں مسلک دو کتاباں، بولو انہاں دا مسلک، ذرا میرے وال دیکھنا، ابو بکر صدیق جنتی ہے کہ نہیں؟ اور بولو، برف دیو گولیو بولو، کلفیاں نہ بنو فریج تو نکل کے نہ آؤ، بولو ابو بکر صدیق جنتی ہے کہ نہیں؟ گج کے بولو فاروق اعظم جنتی ہے کہ نہیں؟ سارے بولو میرے عثمان جنتی نے کہ نہیں؟ اونچی بولو حیدر کرار جنتی نے کہ نہیں؟ کنیاں کتاباں پڑھ کے، ہدایہ پڑھ کے، شرح وقایہ پڑھ کے، کنز قدوری پڑھ کے، فتاوی قاضی خان پڑھ کے، عالمگیری پڑھ کے، تد جنتی، تد مومن، تد مومن۔ دو کتاباں پڑھ کے صدیق جنتی، فاروق اعظم دو کتاباں پڑھ کے جنتی، میرا عثمان دو کتاباں پڑھ کے جنتی، حیدر کرار دو تے عمل کر کے جنتی۔ تو کعبہ دے خدا دی قسم اگر صدیق دو پڑھ کے جنتی ہو سکتا ہے، فاروق دو تے عمل کر کے جنتی ہو سکتا ہے، عثمان دو تے عمل کر کے جنتی ہو سکتا ہے، علی مرتضیٰ دو تے عمل کر کے جنتی ہو سکتا ہے، تو اہل حدیث بھی دو تے عمل کر کے جنتی ہو سکتے تھے۔ سانو میرے بھائی کہنے والے نے عجیب کہا، ختم نبوت جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے اور بعد خدا انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے، اور اس دنیا میں اور کسی کی کو تقلید کریں، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ پھر سنو، ختم نبوت جس انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے، اس دنیا میں اور کسی کی تقلید کریں، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ تو سانو نہیں پہچاندا، تینوں پہچان میں کرواواں، نہ اپنی کرواواں، تیری تینوں کرواواں۔ میں پہلے عرض کر چکے ہیں، اور میرے علامہ میرے قائد سنت ہے، خدا دی قسم کوئی مولوی دعویٰ کر سکتا، اہل حدیث دعویٰ کر سکتے، اور دعویٰ کرنے والے انہوں اسی گچیوں مطابق مسئلے کے نہ ہے کہ نہیں کرا، 10 مرے کھلونا بیان کرنا، کنے جڑے قرآن دے بھی خلاف نے تے بولو حدیث دے بھی،
10 سب تو پہلا مسئلہ اپنے قرآن فرمایا وَإِذَا تَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ میرے بندے جدو میرا قرآن سنتے نے انہاں وقت ہے بولو ایمان قرآن آندا کہ ایمان برسا انہاں باب بنے باب قول رسول اللہ اور تلاوت قرآن پاک کی سیڈیز کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں دکاندار اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت ہمارا پتہ ہے فیضان سٹی سینٹر عزیر پی سی او نزد جامع مسجد بیت المکرمہ محلہ فیصل کالونی پرانی چنگی حفصہ باغ روڈ کہ ایمان وعدہ بھی ہے ایمان قرآن وعدہ بھی ہے تے ایمان کٹدا بھی ہے ہن اگے آ گئی فکر کسی نو گالی نہیں کسی نو لان تان نہیں میں پہچان کران لگا اپنے مسلک دی اپنے کر دی فقہ اکبر دی اندر فقہ اکبر او دا صفحہ 85 کہ الایمان لا یزید ولا آخو معاذ اللہ اور اتھے لکھے آسمان دے فرشتیاں دا زمین دے نبیاں دا سارے نبیاں دا سارے امتیاں دا سارے صحابہ دا اور آج کہ ابو بکر صدیق دا ایمان اج دے ملٹا گجرا ایمان اج دے ملوانے دا ایمان تے آمنہ دے لال دا ایمان برابر آنکھو لعنت پھر آنکھو لعنت میرا ایمان کی یہ میرا ایمان ہے لیزدادو ایمان میرا ایمان کی ہے اللہ فرماتے ہیں ما زادہم الا ایمانا و تسلیما ساری امتاں چوں امت مصطفیٰ افضل ہے ساری امت مصطفیٰ وچوں نبی دے صحابہ افضل نے سارے صحابہ دے وچوں میاں او 1400 افضل نے جنہ حدیبیہ تے نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ان صحابہ چوں 313 بدری افضل نے انہاں 313 وچوں اسرا مبشرین انہاں 10 وچوں نبی دے 4 خلیفے افضل نے انہاں 4 وچوں ابو افضل نے او افضل نے ایمان افضل ہے جنہ ایمان شان زیادہ جنہ ایمان زیادہ گج کے بولو اونی صدیق دی شان زیادہ ہے پتہ لگا انہاں دا اے مسئلہ قرآن دے خلاف ہے تو اچھی بولو حدیث دے بھی نمبر 2 نماز جمعہ نماز اچھی تے بولیا کرو یار نماز ہدایہ جلد اول ہدایہ جلد صفحہ 168 اوتھے کی لکھیا لا تجوز فی القرآن خبردار کوئی پنڈ وچ نماز جمعہ پڑھ سکدا پنڈا چ جمعہ ہوندا کیوں سارے ہی بے ایمان نے پنڈا چ فقہ دے نزدیک پنڈا چ کوئی بھی ایمان والا ہوندا اور پنڈا والے ہو تو کو غیرت ہے تے خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا سارے دے سارے اہل حدیث ہو جاؤ اے فقہ کہندی ہے پنڈا چ جمعہ نہیں کی مطلب کوئی ایمان والا نہیں کیوں قرآن نے مطلق آکھیا جتھے ایمان والا ہوئے اتھے جمعہ ہوئے جتھے آکھیا قرآن نے آواز آتی ہے قرآن سنتے جی کرتا ہے آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا
اذان نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والو جمعہ پڑھنا ہے، بولو جمعہ۔ یہ آدھے نے پنڈاں وچ جمعہ پڑھنا، تسی آکھو گے لے پڑھدے نے او بھابیاں والوں ویکھ کے تے ساڈیاں بھیڈاں ادھر نہ تر جان، انہاں دے مسلک وچ جائز نہیں، ہدایا وچ جائز نہیں۔ کیوں جی قرآن دے خلاف ہے کہ نہیں؟ بولو حدیث دے خلاف ہے کہ نہیں؟ جواسا ایک بستی سی بحرین دے علاقے چ، اتھے جمعہ پڑھا کہ نہ؟ اب بولو پڑھیا گیا کہ نہ؟ پڑھیا گیا کہ نہ؟ پنڈا چ جمعہ پڑھیا گیا کہ نہ؟ پنڈا چ ایمان والے رہندے جتھے ایمان والے نے اتھے جمعہ ہوندا، فقہ آندی ہے پنڈا وچ جمعہ ہو۔ جو میری طرف رہے ایتھے جناب اعلان کیتا گیا جائے 2 سال نہیں 2.5 سال، آنکھو معاذ اللہ، اونچی آنکھو، ادھر پیش پیا کرنا، کتھے لکھے والوالدات کاریو والوالدین، کتنے سال دودھ پہ لاؤ؟ فقہ آندی ہے 2.5 سال، فقہ آندی ہے قرآن آندا ہے، اب بولو قرآن دا اتر ہے، بولو اے قرآن دا اتر ہے، اگے آؤ کنے ہو گئے؟ نمبر 4، اللہ میری توبہ، ماں نہ نکاح کرنا حرام، تینہ نکاح کرنا، اونچی بولو، تین نہ نکاح کرنا، پھوپھی نہ نکاح کرنا، اونچی بولو، ہائے ہائے ہائے، خالہ نہ نکاح کرنا، بولو تو صحیح، ساس نہ نکاح کرنا، قرآن سناوا سپارہ 4، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم التی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وغلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف اللہ کان غفورا رحیما۔ ماں نہ نکاح کرنا حرام، تینہ نکاح کرنا، تے جڑا مسلک اہل حدیث ہے کہ جڑا ماں نہ نکاح کرے وہ واجب القتل ہے، واجب تسی میں نے پوچھو گے کتھے لکھے ہے یزدانی؟ واجب القتل ہے۔ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ نو بھیجیا رضی اللہ تعالی، ابو بردہ جا فلاں آدمی نے اپنے باپ دی بیوی نہ نکاح کر لیا، او دا سر کٹ کے میرے سامنے پیش کر دے۔ جڑا باپ دی بیوی نہ یعنی اپنی ماں نہ نکاح کردا، جگاں دے پیر نے انہوں قتل کروایا۔ کی کروایا؟ حدیث نہ ملے تے میں مجرم، انہوں قتل کروایا۔ پر ہن فقہ سننی جے نچوڑ قرآن حدیث دا، اور اتر سناواں، اتر چھڑکاں، خوشبواں پھیل جان، معطر ہو جا۔ سنا، ہائے ہائے،
ہدایا جلد 5ویں، ہدایا جلد صفحہ 510 حاجی صاحب اوتھے لکھیا ہے لا یجب علیہ الحد، جڑا ماں نہ نکاح کر کے وہ نہ صحبت بھی کر لے وہ تے حد ہی کوئی نہیں. اچھی آنکھوں لعنت. جڑا نہ ماں نہ نکاح کرے، ہدایا جلد 5 صفحہ 510 صفحہ 500 لکھیا ہے کہ لا یجب علیہ الحد، جڑا ماں نہ نکاح کر کے صحبت بھی کر لے وہ تے حد. اگے جاواں نمبر 5، نمبر وہ 4 ہی بڑے نہیں. نمبر 5 جگان دے پیر جناب محمد الرسول اللہ گج کیا کو صلی اللہ ہو. کسے نو برا پلا کرنے آیا، اپنا مسلک دا تعارف کرانا. بابیا تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. آمین تو اچھی کہہ دیو. اہل حدیث تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. اور وہابیو تو انو وہابی ہونا مبارک ہوئے. آج لوگ وہابی گالی بنائے، لوگ وہابی گالی سمجھتے ہیں. خدا دی قسم وہابی دی نسبت وہاب وال، دیوبندی دی نسبت دیوبند وال، بریلوی دی نسبت بریلی وال. میرے بھائی شافی دی نسبت شافی وال، حنفی دی نسبت ابی حنیفہ وال، مالکی دی نسبت امام مالک وال، حنبلی دی نسبت ابن حنبل وال، اور وہابی دی نسبت نکانتر وہاب وال. وہاب وال کدے وال؟ اور میں تے جدے جو توحید وینا انہوں وہابی مننا، اور جدے جو توحید ہے وہابی ہے. جدے کولو میں آدم جو توحید ویکھی آدم وہابی، نو جو توحید نظر آئی نو وہابی، ابراہیم توحید ابراہیم وہابی، اسماعیل توحید نظر آئی ہو وہابی، موسیٰ کلیم اللہ توحید نظر آئی ہو وہابی، یوسف کے نام نظر آئی ہو وہابی، عیسیٰ روح اللہ توحید نظر آئی ہو وہابی، اور صدیق وچ توحید نظر آئی ہو وہابی، فاروق وچ توحید نظر آئی ہو وہابی. جیڑا مواحد ہے او میرے مصطفیٰ دا تابع خدا دا عبادت گزار. نہیں تو جگان دے پیر نے فرمایا کھایا. میرے بعد ذرا دیکھنا ابو داؤد وچ ہو جو دے تواڈے وچ غیرت دا مادہ ہے. خدا ڈوب کے مر جائے تو یا اہل حدیث ہو جائے. کیوں؟ تسی آخو ہدایا جلد اول صفحہ 133 صفحہ 100 عبد والا آما، یا ڈوب کے مر جا یا وابی ہو جا. کہ میں عبداللہ بن مکتومہ کو سارے رضی اللہ تعالی عنہ نو امام بنایا کہ نا. وہو آما حدیث اندر موجود ہے. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے وچ یوم الناس لوکاں دی امامت نبی نامی سی. حدیث آندی ہے کہ نبینا آدمی امامت کرا سکتا کروا سکتا. امامتا دے لائے نے سجاکھے ہو نہ تھوڑے نے امامت دے لائق. امامت دے لائق سجاکھے تھوڑے نے. اور نبینا آدمی تو اڈا امام بن سکتا پاویں ملتان دا ہوئے پاویں جناح فیصل آباد دا ہوئے. وہ امامت کرا سکتا ملتان دا ہوئے پاویں انیاں والی مسجد دا ہوئے امامت کرا.
مسلک اہل حدیث وچ اجازت ہے، مسلک اہل حدیث یا ڈب کے مر جا یا اہل حدیث ہو جا۔ تینوں حنفی وارا کھاندا کنے ہو گئے؟ بولو کنے ہو گئے؟ نمبر 6 جگاں دے پیر نے فرمایا بچہ پیشاب کرے او بچہ جب کھاندا بچہ وہ پیشاب کرے، ذرا میرے وقت موجود تہاڈی ہو رہی ہے، پیشاب کر دے بچہ روٹی کھاندا، جی میں لڑائی کر رہا کسی نہ، روٹی نہ کھاندا بچہ پیشاب کپڑیاں تے کر دے، رشو کپڑیاں نو چھٹے مار لے تے جے بچی پیشاب کرے تے جگاں دے پیر نے فرمایا فیوگ سالو۔ ہن ذرا سننا لکھیا کتھے وے؟ ہٹایا لکھنے کہ بچہ جیڑا روٹی نہیں کھاندا او پیشاب کر دے، او پیشاب بچے دا اونا ہی نہیں وڈے ملاں دا شیخ الحدیث دا جنہیں حدیث گجرا والے دے دا پیشاب جنہ نجس ہے اونا ہی نہ مارے جان۔ ایمان نہ دسو یہ نچوڑ حدیث دا ہے؟ یہ حدیث دا عطر ہے؟ کنے ہو گئے؟ نمبر 7 مغرب دی نماز اذان ہو جائے فرضاں تو پہلے دو نفل اچھی بولو 2 نفل، اور صحابہ اندر نے اسی انی کثرت دے نال مغرب دی نماز تو پہلے ہن سننے ہدایا جلد اول صفحہ 86 اور طالب علم نوٹ کرو، اپنے نوٹ کرو، بیگانیوں نوٹ کرو، سب نوٹ کرو، اخباروں نوٹ کرو، اہل حدیثوں نوٹ کرو، مقلدوں نوٹ کرو، اور محققوں اہل حدیث محقق نے مقلد نے کی نے تو ہدایت جلد اول صفحہ 86 بولو صفحہ اوتھے لکھیا ہے کہ مغرب دی نماز تو پہلے بانگ تو پیچھے نفل پڑھنے جائز نہیں۔ یہ فقہ جڑی ہے حدیث دا عطر ہے، کوئی خوشبوواں ہوندیاں نے پئیاں دماغ معطر ہوندے جے بے۔ سنو نمبر 8 اب بولو نمبر، میرے تو تواڈے آقا نے فرمایا بخاری وچ، مسلم وچ، ابو داؤد وچ، ترمذی وچ، صحاح ستہ وچ کہ سفر وچ بندہ ہوئے زور تے اثر کٹھی کر سکتا، زور تے اثر مغرب تے سا جمع ایتھے ہی ہو، مغرب تے سا کٹھی دو نمازاں جمع سفر وچ ہوئے تے جمع کر سکتا ہے۔ ہن سنو در مختار بلے ہو یار، اوتھے لکھدا ولا یجمع بین فرضین، زور تے اثر مغرب تے عشاء کٹھی کرن دی اجازت نہیں، نہ سفر وچ اجازت ہے نہ مطر وچ اجازت ہے، نہ گھر اجازت ہے نہ باہر اجازت۔ اور بخاری شریف وچ غیر خوف و سفر، مسلم وچ موجود حاجی صاحب کدی وان ویچدے بھی ستے مسلم وچ موجود ہے کہ جگاں دے پیر نے مدینے منورہ وچ بغیر سفر دے بغیر دے بھی زور تے اثر نو جمع کیتا ہے۔
شام تے شام مدینے وچ رہ کے بھی جمع کے، لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے. سفر دسو حدیث دے مطابق فقہ بولو. نمبر 1 صفحہ 144 لکھا ہے کہ تنا تو گھٹ وطر پڑھنے جائز. آخو سبحان اللہ. اور بھابیو آخو الحمدللہ. تواڈے مسلک تو میں سارے جہان نو قربان کراں، کتاب و سنت تو میں جگ نو کول گماواں. میرے بھائی ابو داؤد لکھیا ہے الوتر حق علی کل مسلم. شیخ الحدیث صاحب پوچھ رہی ہونا من حب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یؤتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یؤتر بواحدۃ فلیفعل. جگاں دے پیر فرماندے نے اے وطر ہر مسلمان تے حق ہے. جیڑا چاہندا ہے 5 پڑھنے 5 پڑھے، جیڑا چاہندا ہے 3 پڑھنے 3 پڑھے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے من ابا ایو تیرا بواحدۃ فلیفعل. اور جیڑا ایک وطر پڑھنا چاہندا ہے وہ ایک بھی پڑھے، انہوں کوئی حرج نہیں. نعرہ تکبیر. حضرت امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ایک وطر پڑھتے رہے. کسی آکے امیر معاویہ یہ کوئی وطر پڑھتا؟ اللہ جواب دین والے جواب دیتا، فرمان لگے قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جگاں دے پیر دا ساتھی ہے، اس واسطے صحابی نبی نہ ہوئے تو نبی دے خلاف نہیں کر سکتا. ایک وطر پڑھنا حدیث جائز کر دیے، فقہ نجائز کر دیے. دسو حدیث دے مطابق ہے؟ اچھی بولو. نمبر 10 نمبر اچھی بولو نمبر. ہائے ہائے حدیث میں آتا ہے دعائے قنوت فرضاں میں بھی بندہ کر سکتا ہے. کیوں جی؟ کان یقنت فی صلاۃ الصبح والمغرب. جگاں دے پیر فجر دی نماز وچ قنوت کر لے ہوندے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیبیاں دی وکھری جماعت ہو سکتی ہے. بیبیاں اپنی جماعت، اسی بولو اپنی جماعت. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ بیٹی دی روایت ہے امت النساء، لوکاں دی عورتاں دی امامت کروائی. فقامت فی وسط الصف، اما عائشہ صدیقہ صف دے درمیان کھلوندیاں، صف دے درمیان کھلوندیاں. اگے بڑھ کے امامت نہ کروائے، صف دے درمیان کھڑی ہوئے. ہن سننا جے اتر حدیث دا ہدایا جلد 2 صفحہ 123 اتنے لکھا ہے کہ کوئی بی بی کسے بی بی دی امامت کرا نہیں سکتی. اور نچوڑو حدیث آندی ہے امامت بی بی امامت بیبیاں دی کروا سکتی ہے، فقہ آندی ہے کروا سکتی. نمبر 12 توبہ اللہ میری توبہ. حدیث اندر موجود ہے اگر آدمی زور دیا 4 رکعتاں دی بجائے 5 پڑھ لے تو کی کرے؟ کیوں شیخ الحدیث صاحب دسو جی، مفتی صدر صاحب 5 رکعتاں پڑھ لیں، 2 سجدے کر لے، سلام پھر گیا. کنے سجدے کرے؟ سجدہ سب 2 کر لے. ایک کی آندی ہے حدیث، کی آندی ہے حدیث آندی ہے. ایک صحابی آندا ہے ازید فی الصلاۃ، سونیا نماز ود گئی ہے. آپ فرماندے نے کی گل؟
یہ آتے نے جنہیں 5 پڑھ لیا نویں سرے 4 پھر پڑھے. یہ حدیث دے مطابق ہے، موافق ہے، حلالہ نہ کرا دئیے حلال ہی ہو جائے. اب بولو حدیث دے مطابق ہے، میں روشنی نہیں پاندا. کنیاں ہو گئی 14ویں نہ سناوا. ہائے ہائے جگاں دے پیر نے سیابی فرماندے نے، ہائے ہائے آ فرماندے نے نہا شکاری نہ ہوئے، دوسرا ہوئے وہ منع کیتا ہے. تے اگے فرمایا حدیث وچ موجود ہے رنڈی دی کمائی بھی. اچھی تے بولیا کرو رنڈی، پھر آکھو رنڈی دی کمائی. ہن فقہ سننی جے توبہ اللہ میری. فقہ آندی ہے لکھا قایا ما اخذتہ الزانیۃ فعل عند ابی حنیفہ. زانیہ عورت چک کے مطابق جگاں دے پیر نے آکھے حرام ہے. اے آکھے کنے ہو گئے 14. نکحت بغیر ولیہا فنکاح آبات بی، ولی دے بغیر نکاح کرواندی ہے او دے. فقہ چ لکھیا ہے ہدایت جلد 313 کہ ولی دی لوڑ کوئی نہیں، نکاح پڑھا لیا کرو بیبیو. ولی دی لوڑ. اگے 16 جگاں دے پیر نے فرمایا کہ جیڑا آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے عید دی نماز پڑھے تے قربانی کرے. جے پہلو قربانی ہوئی بولو دی قربانی ہوئی، پھر آکھو دی قربانی وہابیاں دے نزدیک ہوئی. اوے اہل حدیث دے نزدیک یعنی حدیث دے مطابق ہوئی نہیں. حدیث سنو، ایک صحابی آیا رب دیا رسول اللہ فجر دی نماز پڑھ کے قربانی کر آیا. آخیا بچے یتیم بھوکے نے لوگ کھوا کے جاواں. جگاں دے پیر فرماندے نے لعنت کا تیری قربانی نہیں ہوئی، جیڑی عید دی نماز تو پہلو کیتی گئی ہے وہ قربانی ہوئی. تے ہن فقہ کی آندی ہے پنڈ دے لوگ کتھوں دے لوگ رہی بےمان نے، پنڈ دے لوگ فجر کے عیدوں پہلو قربانی کر لین تے حرج کوئی نہیں. تو حدیث دے مطابق پنڈ دے لوگ عیدوں پہلو قربانی کر اور نچوڑے نچوڑ. نمبر اگے 17. ہائے بھائی گل سن لو، جلد پہلی صفحہ 40 لکھیا کتے دا چمڑا رنگ کر لو. کی کر لو؟ تو شیخ الحدیث دا مسلح، شیخ الحدیث دا کتھے لکھیا پڑا؟ ہدایا جلد پہلی صفحہ کتے دا کھلا ایویں مہنگیاں ہوئی ہیں. کتے دا چمڑا رنگ کر لو تے مسلح. گل بھی بشک انہوں کرتا سیوں کے ملا صاحب دی شلوار بھی بے شک، سر دی پگڑی بھی وہ دی. اور امام ابو یوسف کہندے نے کہ نہیں سور دا چمڑا بھی رنگ کے استعمال وچ لے آؤ، دی قیمت وٹ لو. سور دا چمڑا اوے حدیث دے مطابق ہے، اچھی بولو حدیث دے مطابق ہے. کنیاں ہو گئی 18 نمبر 18 میں 20 کرنیاں نے. کنیاں میں پوچھنا کہ عید دی نماز پڑھنی ہے
بابیاں دی عید دی نماز پہلوں تے خطبہ کیوں حدیث میں آیا رسول نماز پہلو پڑھا شیخ الحدیث صاحب خطبہ ابو بکر صدیق جماعت پہلو کرا عید دی اہل سنت وال جماعت اکھوں دسے نہ تے نہ نورا بی بی جگاں دے پیر پہلو جماعت کرواندے پچھوں خطبہ فرماندے حدیث وچ اے حدیث وچ انہاں دی عید کدی ویکھی جے کدی سنی ہے خطبہ پہلوں جماعت حدیث دے مطابق اور نچوڑے نا حدیث دے مطابق بولو حدیث اگے آؤ ایک اور گل نمبر 19 نمبر جیڑی بی بی دا خامد گم ہو جائے فاروق اعظم دا فیصلہ تے وہ 4 سال کنے سال عدت گزارے بس میں اج کتاب وچوں انہاں دے 5 قول پڑھ کے آیا آندے نے جی ساڈے امام صاحب دا جڑا مقلد ہے وہ اختلاف چ نہیں پیندا وہ اختلاف وچ حدیث وچ بڑا اختلاف ہے پر ساڈے امام دے قولاں چ اختلاف فقہ وچ اختلاف ایک فتوی کے 40 سال انتظار کرے فتاوی عالمگیری جلد 5ویں جلد آگا لکھیا کہ یہ بڑی عجیب گل لکھی پیار نہ محبت لکھیا ہے کہ جیڑے بندے حاجی صاحب 10 پیالے پیتیاں نشہ ہوتا ہے وہ 9 بندے 10 پیالے شراب پیتیاں نشہ ہو جاتا ہے وہ 9 بندے کوئی فتاوی عالمگیری جلد 5ویں چ نام ملے تے میں مجرم جگاں دے پیر نے کی فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا کل مستحرم قلیلہ و کثیرہ حرام او جیڑی حرام ہے او دا تھوڑا بھی حرام ہے تے او دا بولا بہتا بھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر قطرہ بھی حرام یہ اندر 9 کو پیالے پی لے تو کوئی حرج پنگیاں دا مذہب ہے پنگیاں دا یہ چرسیاں دا مذہب ہے کنہ دا پنگیاں دا مذہب ہے چرسیاں دا مذہب ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ تنا دا کوئی تعلق نہیں جے یار زندہ صحبت باقی زندہ رہا تے 10 پھر کسے ویلے سناواں گا اللہ منت تانوں کتاب و سنت احمدی توفیق عطا فرمائے
میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس